بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ولادت نبوی سے نبوت کی تمہید تک ذکر کریں گے۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے عرب کی قدیم تاریخ اور اس کی مذہبی اور اخلاقی اور سیاسی حالات کا ذکر کیا تھا۔ عبداللہ کی وفات کے چند مہینوں بعد ہی عبداللہ کے گھر میں ایک فرزند پیدا ہوا۔ بوڑھے اور زخم خوردہ عبد المطلب پوتے کی پیدائش کی خبر سن کر گھر آئے اور نامولود بچے کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اس کے لیے دعا مانگی۔ 7ویں دن عقیقہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا۔ شرفائے مکہ میں دستور تھا کہ وہ عربی خصوصیات کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ اس دستور کے مطابق 6 مہینے بعد عبد المطلب نے اپنے پوتے کو ایک دائیا حلیمہ جو کہ بچوں کی تلاش میں مکہ آئی ہوئی تھی حوالے کر دیا۔ 2 برس تک اس بچے نے حلیمہ سعدیہ کی گود میں پرورش پائی۔ تیسرے برس حلیمہ نے یہ امانت آ کر آمنہ کو واپس کر دی۔ ابھی اس یتیم بچے کی عمر 6 سال تھی کہ وہ ماں کی محبت سے بھی محروم ہو گیا۔ عبد المطلب کو شروع سے ہی یتیم پوتے کے ساتھ غیر معمولی محبت تھی۔ بہو کے انتقال کے بعد یہ محبت حد تک پہنچ گئی۔ ہر وقت پوتے کو ساتھ رکھتے تھے، ایک پل کے لیے آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے، لیکن یہ سایہ شفقت بھی زیادہ دنوں تک قائم نہ رہ سکا اور ماں کے انتقال کے 2 سال بعد ہی دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ عبد المطلب دنیا چھوڑتے وقت پوتے کو اپنے لڑکے ابو طالب کے سپرد کر گئے تھے۔ ان کو بھی یتیم بھتیجے کے ساتھ محبت تھی۔ ابو طالب کا شغل تجارت تھا، اس سلسلہ میں وہ اکثر شام آیا جایا کرتے تھے۔ ابو طالب ایک لمحہ کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے جدا نہیں کیا کرتے تھے۔ عربوں میں ہمیشہ لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ قریش اور بنی قیس میں جنگ ہوئی تو قریش اس جنگ میں حق پر تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ساتھ دیا، لیکن کسی پر تلوار نہیں اٹھائی۔ آپ نے تجارت کا خاندانی اور پاک شغل اختیار کیا، لیکن سرمایہ کی قلت کی وجہ سے مستقل کاروبار نہیں کر سکتے تھے۔ خاندانی شغل کی وجہ سے آپ کو تجارت کا کافی تجربہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا قریش کے ایک معزز اور پاکیزہ اخلاق اور دولت مند بیوہ تھی۔ ان کا تجارتی کاروبار نہایت وسیع تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی تجربات اور دیانتداری کی شہرت سن کر انہوں نے درخواست کی کہ میرا سامان فروخت کرنے کے لیے شام لے جائیں۔ چنانچہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان لے کر بصرہ تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام بھی ساتھ تھا۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات مشاہدہ کیے اور واپس ہو کر اپنی ملکہ سے بیان کیے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاکیزہ اخلاق سے پہلے ہی واقف تھی، اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لی اور ابو طالب نے 500 طلائی درہم پر نکاح پڑھا دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 28 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ آپ کے زمانہ میں خانہ کعبہ کی عمارت کمزور ہو گئی تھی، اس لیے قریش نے اس کو توڑوا کر نئے سرے سے تعمیر کروانا چاہا۔ جب حجرہ اسود نصب کرنے کا موقع آیا تو اس شرف کے حصول کے لیے قبائل میں تلواریں نکل پڑی۔ آخر میں یہ طے ہوا کہ دوسرے دن سویرے جو شخص سب سے پہلے کعبہ میں آئے وہی حکم قرار پائے گا۔ اتفاق سے دوسرے دن سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کی ایمانداری اور دیانت پر سب کو اعتماد تھا، اس لیے بلا اتفاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لیا۔ آپ نے ایک چادر بچھا کر اس میں حجرہ اسود رکھا اور فرمایا ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی چادر پکڑ کر اٹھائے، اور جب چادر موقع کے برابر آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ اسود کو اٹھا کر نصب فرمایا۔ اس تدبیر سے خون ریزہ جنگ ہوتے ہوتے رک گئی۔ بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اخلاق ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسوم جاہلیت میں کسی قسم کا حصہ نہ لیا۔ جوں جوں آپ کی عمر بڑھتی جا رہی تھی، نبوت کا وقت قریب آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں غیر معمولی تعزیات پیدا ہوتے جا رہی تھی اور عمر کی زیادتی کے ساتھ ساتھ طبیعت دنیا سے ہٹتی جا رہی تھی اور روح ایک لامعلوم شے کے لیے بے قرار تھی۔
رفتہ رفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں عزلت نشینی کی طرف مائل ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامان خردوروش لے کر مکہ سے باہر غار ہرا چلے جاتے اور دنیا کی نگاہوں سے الگ ہو کر خالص اللہ کی عبادت میں مگن رہتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو ایک دن جب آپ حسب معمول غار ہرا میں تشریف فرما تھے، فرشتہ غیب نظر آیا اور قرآن مجید کی سورت اقرا کی تلاوت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے تسلی دی، کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اور آپ کو ایک عالم کے پاس لے گئی۔ انہوں نے یہ ماجرا سن کر کہا، یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ پر اصل حقیقت واضح ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض انجام دینا شروع کر دیا۔ ناظرین، ان ویڈیوز میں ہم نے اسلام سے پہلے عرب کے تمام حالات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ان کی نبوت کی تمہید سے پہلے ان کے تجارتی شغل کے بارے میں ذکر کیا، اور انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو ظہور اسلام پر ہوگی۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔